اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنات اور انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خلق اللہ لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن تمام عبادات میں جو سب سے اہم عبادات مانا گیا ہے، سب سے اہم جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، وہ عبادت ہے نماز پڑھنا۔ یہ اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مختصر میں سنیں، کہ اللہ نے مجھ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ کے اوپر لامکاں میں لے کے گئے، لیکن میری امت کا یہ مقام ہے، اگر نماز کو نماز کی طرح ادا کر لیا تو نبی فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ اللہ نے مجھ کو معراج آسمان میں عطا کیا، لیکن میری امت کی شان یہ ہے کہ اگر وہ نماز کو نماز کی طرح ادا کرے گا تو اس کو زمین ہی کے اوپر نماز کے اندر اللہ کی معراج حاصل ہو جائے گی۔ تو اب نماز کو نماز کی طرح پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم کو نماز کا فائدہ حاصل ہوگا۔ نماز کی چابی کہے یا نماز کا دروازہ کہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا وضو ہے۔ ایک گھر میں گھسنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ اہم ہوتا ہے، تو ایسے نماز میں داخل ہونے کے لیے انسان کو سب سے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا وضو صحیح ہے، اگر آپ کا وضو فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کے مطابق ہے تو آپ کی نماز ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، کہیں پر آپ کا فرض چھوٹ گیا ہے، جان بوجھ کر کے ہو یا لا علمی میں ہو، تو سمجھیے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب آپ کا وضو ہی نہیں ہوا تو آپ لاکھ سجدہ کریں، لاکھ آپ قیام کریں، اب لاکھ رکوع کریں، آپ نماز پہ نماز پڑھیں، کوئی بھی ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی نماز کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وضو کے طور طریقے کو، عبادت کے طور طریقے کو، نماز کے طور طریقے کو ہم جانیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو جو اہل علم لوگ ہیں ان سے حاصل کریں۔ تو وضو یہ نماز کی چابی ہے، دروازہ ہے۔ اور وضو کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وضو کی شان اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، میں آخری نبی ہوں۔ قیامت کے میدان میں تمام انبیاء کی امتیں رہے گی، لیکن قیامت کے میدان میں جو صفیں لگیں گی، کتنی؟ 120 صفیں لگیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میری امت میں یہ برکت عطا کیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں 120 صفوں میں سے 80 صف میری امت کی لگی ہوئی نظر آئے گی۔ 80 صف صرف امت محمدیہ کی لگے گی، باقی 40 صف
حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تمام انبیاء کی امت رہے گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کی پہچان کیسے کریں گے؟ ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کوئی دوسری چیز نہیں بتایا بلکہ اس وضو ہی کو بتایا، کہا کہ میری امت، میرا امتی اللہ کی عبادت کے لیے وہ صدق دل سے میری محبت میں، اللہ کی محبت میں جب وہ وضو کرے گا اور وہ صحیح وضو کرے گا تو وہ وضو میں جن اعضاء کو دھوئے گا، اپنے ہاتھ کو دھوئے گا، اپنے چہرے کو دھوئے گا، اپنے پیر کو دھوئے گا، اپنے سر کا مسح کرے گا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ میری امت کو یہ خصوصی مقام عطا کرے گا کہ وضو میں جن چیزوں کو، جن اعضاء کو دھویا جائے گا ان کا وہ اعضاء چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ انہی چمکتے ہوئے اعضاء کے ذریعے سے میں قیامت کی بھیڑ میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ اب یہ مقام کیسے ملے گا؟ وضو ہوگا تب تو ملے گا، اور وضو نہیں ہے ہمارا تو کیسے ملے گا؟ ایک اور بات سنیے وضو کی فضیلت پر۔ قبر ہمیشہ انسان کو آواز دیتی ہے کہ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الدود میں کیڑے کا گھر ہوں۔ صرف ایک سنیے، جو قبر ہر انسان کو آواز دیتی ہے کہ انا بیت الظلمہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، تو قبر میں تو لائٹ کا نظام نہیں ہے، الیکٹرانک کا نظام نہیں ہے، قبر میں تو کوئی بلب نہیں لگایا جائے گا، قبر میں تو کوئی اور چیز کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ ایک بزرگ نے، ایک عالم نے کہا کہ انسان کی حیثیت تو یہ ہے کہ ایک مچھر کی ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا، تو قبر میں بچھو کے ڈنک سے وہ کیسے، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو انسان کو سوچنے کی بات ہے۔ لیکن قبر کہتی ہے ہمیشہ، انسان کو آواز دیتی ہے، انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں آنے سے پہلے اجالے کا انتظام کرنا، یہاں آنے سے پہلے بلب کا انتظام کر لینا، یا آنے سے پہلے روشنی کا انتظام کر لینا، یا آنے سے پہلے اپنے آس پاس چمکنے کا انتظام کر لینا۔ تو قبر کے اندھیرا کو دور کرنے کا سامان کیا؟ اللہ کے نبی نے کسی اور چیز کو نہیں کہا، اسی وضو کو کہا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرے گا اور اس نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر تو اندھیرا ہوگی، قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، لیکن وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے اس وضو کی برکت سے وہ اعضاء اس قدر چمکے گا اور اعضاء سے اس قدر روشنی پھوٹے گی کہ اندھیرا کا، قبر کا اندھیرا وہ چھٹتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کی اندھیری قبر وضو کے صدقے سے اللہ اجالا عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم کو اس وضو کو صحیح کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے قبر میں روشنی کا انتظام ہوگا، تب ہماری پہچان قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے ہماری پہچان ہوگی۔ اور اگر ہم اس وضو کو صحیح نہ کریں تو کیسے یہ مقام مل سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے وضو کے فرائض کو، اپنے وضو کے طور طریقے کو، اپنے وضو کے نظام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اس میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ دماغ میں آیا ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے آدمی تھوڑی سی بے احتیاطی کرتا ہے، لیکن سنیں اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جس عبادت میں جتنی تکلیف ہوگی اللہ اسی قدر اس انسان کو اس عبادت میں ثواب زیادہ عطا کرے گا۔
अल्लाह के नबी ने कहा कि और दिनों में बंदा वज़ू करेगा उसको एक वज़ू का सवाब दिया जाएगा, लेकिन ठंडी के मौसम में जो बंदा फ़राइज़ और सुनन और मुस्तहबात के साथ वो वज़ू करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको एक वज़ू का सवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि उसको डबल वज़ू का सवाब अता किया जाएगा। तो आप समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को किस कदर निज़ाम अता किया। तो वज़ू क्या है? इबादत की चाबी है, नमाज की चाबी। मिफ्ताहुस्सलात अल-वज़ू, अल-वज़ू व मिफ्ताहुस्सलात। वज़ू क्या है? नमाज की चाबी है। वज़ू में फ़राइज़ कितने? आम तौर पर 4 फ़राइज़ है, याद रखिएगा। वज़ू में फ़राइज़ कितने हैं? 4 हैं। एक फ़राइज़ कहते हैं किसको? जो बाप की दौलत से हिस्सा मिलता है। वो आदमी को, हर एक को याद रहता है कि बाप इंतकाल कर जाए तो हमको कितना फ़राइज़ में मिलेगा, लेकिन ये सब याद नहीं रहता है। तो ये सब याद करने की ज़रूरत है। बाप से दौलत मिलेगी, वो साथ नहीं जाएगी, कब्र में नहीं जाएगी, वो फ़राइज़ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वज़ू के फ़राइज़ को आपने जान लिया और उसी फ़राइज़ के मुताबिक आपने अल्लाह की इबादत नमाज को अदा कर लिया, खुदा की कसम वो वज़ू, ये नमाज आपके साथ कब्र में जाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए वज़ू के फ़राइज़ को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो वज़ू में सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरे का धोना है। चेहरे कैसे धोया जाएगा? हाथ की कलाई तक पहले 3 मरतबा धोना है, बढ़िया से 3 मरतबा कलाई को धोना है। क्यों धोना है? हाथ में अगर गंदगी हो तो गंदगी पहले साफ हो जाए। चूँकि चेहरे को धोने के लिए या वज़ू के आज़ा को धोने के लिए किसको ज़रिया बनाया जाता है? इन हाथों को। तो पहले सुन्नत क्या है कि इन हाथों को 3 मरतबा बढ़िया से धोया जाए। उसके बाद चेहरे को धोना है। कैसे चेहरे को धोना है? कुल्ली करना है। कुल्ली करना सुन्नत है, मुस्तहबात में आता है। फिर नाक में आपको पानी चढ़ाना है, यह भी सुन्नत और मुस्तहब में आता है। लेकिन उसके बाद आपको चेहरा धोना है, जो फ़र्ज़ है। आपको अपने चेहरे को धोने में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल के बराबर कोई थोड़ी सी जगह छूट जाए। अगर चेहरा धोने में सर के बाल के बराबर, एक तिनका के बराबर अगर चेहरे में कहीं पर कोई जगह बच जाए धोने में, पानी पहुंचने में, तो आपका वज़ू नहीं होगा। जब आपका वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है? पेशानी में जहाँ इंसान के सर का बाल उगता है, बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी तक, एक कान के लौ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक, ये चेहरे का दायरा है। अब इसको हमको वज़ू में धोना है। अब बाल उगने की जगह से थोड़ी तक, एक कान की लौ से लेकर के दूसरे कान की लौ तक, एक तिनका के बराबर कोई ऐसी जगह नहीं छूटनी चाहिए जो पानी पहुंचने से रह जाए, नहीं तो हमारा वज़ू नहीं होगा। इसमें हमको 2 जगह खास करके ध्यान देना पड़ेगा। 3 जगह। कितनी जगह? 3 जगह। खास करके ठंडी में आदमी वज़ू करता है, कोई लोग तो ऐसे ही चेहरे पे पानी मारता है। चेहरे पे पानी मारने से मना किया गया है। आराम से हाथ में पानी लीजिए, लेकर के आराम से चेहरे को धोइए। तो आम तौर पर जो चेहरे की जगह छूटती है धोने में, वो क्या है? वो बाल उगने की जगह है। इसमें हमको एहतियात करना है, इसमें हमको ध्यान देना है कि चेहरा धोने में कहीं पेशानी में बाल उगने की जगह एक तिल के बराबर तो नहीं छूट रही है। यहीं पर आदमी चूक जाता है। वही जगह पेशानी की ऊपर की जगह, बाल उगने की जगह, वही धोने में छूटती है आमतौर पर। और ये कान की जो लौ है, ये आदमी ऐसे ऐसे करता है, पता चला कि कान की लौ जो है वो धोने से रह गई हमारी। तो एक आपको ध्यान देना है पेशानी में जहाँ बाल आपका उगता है, और कान की लौ में क्या कहता है आपको ध्यान देना है।
خاص کر کے پانی لے، بلکہ اس کو دھونے کے لیے الگ سے پانی لے، اور کان کی لو میں آپ الگ سے اپنے ہاتھ کو پھیرے، پیشانی پہ آپ الگ سے پانی لے کر کے پھیرے، تاکہ یہ جگہ دھونے سے آپ کی رہ نہ جائے۔ اس کے بعد تیسری جگہ کیا ہے؟ یہ داڑھی ہے، یہ تھوڑی ہے۔ تو داڑھی میں دو مسئلہ آتا ہے۔ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے۔ داڑھی رکھا کیجیے، یہ چہرے کی زینت ہے، چہرے کا نور ہے۔ یہ بھی قیامت کے میدان میں اور قبر میں چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ چاہے داڑھی رکھا کیجیے۔ داڑھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پتلی داڑھی ہوتی ہے، ایک گھنی داڑھی ہوتی ہے۔ پتلی اور گھنی کی پہچان کیا ہے؟ کہ داڑھی ایسی ہے کہ داڑھی کے اوپر سے چہرے کا، گال کا، کس کا؟ گال کا، رخسار کا جو چمڑا ہے وہ چمک رہا ہے۔ اگر داڑھی کے اوپر سے چہرے کا، گال کا چمڑا چمک رہا ہے تو اس کو پتلی داڑھی کہتے ہیں، اور اگر چمڑا نہیں چمک رہا ہے، چہرے کا، گال کا، داڑھی اس قدر گھنی ہے کہ داڑھی ہی نظر آ رہی ہے، چمڑا نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں گھنی داڑھی کہتے ہیں۔ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر پتلی داڑھی ہے تو پتلی داڑھی میں گال تک، چمڑا تک، داڑھیوں کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر پتلی داڑھی ہے تو داڑھیوں کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو داڑھیوں کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، داڑھی بھیگ جانا چاہیے۔ داڑھی کیا ہو جانا چاہیے؟ بھیگ جانا چاہیے۔ تو جو داڑھی رکھتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں، چونکہ عام طور پر آدمی داڑھی رکھا ہے، پانی لیا ایسے ایسے کر دیا، لیکن ایسے ایسے رگڑا نہیں۔ تو اگر پتلی داڑھی ہے تو داڑھیوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچا آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اور اگر گھنی داڑھی ہے تو داڑھیوں کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، بلکہ اوپر کی داڑھی کو بھگانا فرض ہے۔ رہ گئی جو داڑھی لٹکی ہوئی ہے، چہرے سے تھوڑی سے نیچے لٹکی ہوئی داڑھی، اس کو دھونا بھی فرض نہیں ہے، چونکہ چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے، داڑھی دھونا فرض نہیں ہے۔ پتلی داڑھی ہے، چہرہ چمک رہا ہے تو چہرے کا چمڑا دکھ رہا ہے تو چمڑا کو دھونا پڑے گا، تو داڑھی کی جڑ تک پانی پہنچانا پڑے گا۔ لیکن جب داڑھی گھنی ہو جائے، اب چمڑا چمک ہی نہیں رہا ہے، تو ان داڑھیوں نے کیا کیا؟ چمڑے کی جگہ کو لے لیا۔ اب چمڑا نہیں دھونا پڑے گا، فرض نہیں رہا، بلکہ ان گھنی داڑھی کو اگر دھو لیا تو ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ اگر داڑھیوں کی جڑوں تک اگر آدمی پانی پہنچا دے رہا ہے، جس کی گھنی داڑھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اور اچھی بات ہے۔ تو اب چہرہ دھونے میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کتنی چیزوں کا؟ تقریباً 4 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ پیشانی میں آپ کا پانی پہنچ جائے جہاں بال اٹھتا ہے، آپ کے دونوں کان کی لو تک پانی پہنچ جائے، کہیں پر تل کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو داڑھی والے انسان ہے، اگر پتلی داڑھی ہے تو داڑھیوں کی جڑ تک پانی پہنچانا، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو داڑھی کو بھگانا یہ فرض ہوگا۔ یہ چہرہ دھونے کا پورا نظام ہے۔ اگر اس طور پر آپ کریں گے تو آپ کا وضو مکمل ہوگا، نہیں تو مکمل نہیں ہوگا۔ بس یہیں تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ میں آگے بیان کیا جائے گا۔ ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شریعت کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا۔